بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کہانیاں صرف پڑھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، بس دل کی گہرائیوں میں خاموشی سے پلتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی خاموش محبت کی داستان ہے، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے دل کے راز لفظوں میں چھپا لیا کرتی تھی، اور ایک ایسے شخص کی جو بے خبر تھا کہ کوئی اس کے لیے دعاؤں اور نظموں میں جیتا ہے۔ پیش خدمت ہے خاموش محبت۔ وہ ایک شخص سے خاموش محبت کرتی تھی۔ ایسی محبت جس میں اقرار سے زیادہ انتظار اور ملاقات سے زیادہ خیال زندہ رہتا ہے۔ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، بس چپکے چپکے اس کے نام کی نظمیں لکھا کرتی تھی۔ ہر نظم میں وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی بے خبری سانس لیتی تھی۔ اس کی ڈائری کی آخری صفحات ہمیشہ ادھورے رہتے تھے، جیسے محبت کبھی مکمل جملہ نہیں بنتی۔ کچھ لفظ آنسوؤں نے دھندلا دیے تھے، کچھ وقت نے چرا لیے تھے، اور کچھ وہ خود لکھنے سے ڈر گئی تھی۔ وہ جب بھی کھڑکی کے پاس بیٹھتی، شام اس کے کمرے میں اتر آتی، سورج کی آخری کرنیں اس کے چہرے کو چھوتی تو لگتا جیسے روشنی بھی اس کے دل کا حال پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ اکثر ہوا سے پوچھتی کہ آج بھی وہ اتنا ہی بے خبر ہے۔ ہوا ہمیشہ خاموش رہتی، مگر اس کے بالوں میں الجھ کر جیسے کہہ دیتی، محبت کے سوالوں کے جواب کبھی لفظوں میں نہیں ملتے۔ وہ شخص روز اس کے سامنے سے گزرتا تھا، کبھی کتاب ہاتھ میں لیے، کبھی کسی دوست کے ساتھ ہنستا ہوا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ کسی کی پوری کائنات اس کے چند لمحوں کے گرد گھومتی ہے۔ لڑکی نے کبھی اسے روکا نہیں، اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے محبت کو آواز دے دی تو شاید اس کا حسن ٹوٹ جائے۔ کچھ رشتے خوابوں میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، حقیقت کی دھوپ انہیں مدھم کر دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، درختوں نے کئی خزائیں دیکھیں، پھر بہاریں بھی آئیں، مگر اس کی ڈائری میں موسم ایک ہی رہا، انتظار۔ ایک رات اس نے چاند سے کہا، اگر وہ کبھی میری نظموں تک پہنچ جائے تو اسے بتانا، میں نے اس سے کچھ مانگا نہیں تھا، بس اسے اپنی دعاؤں میں رکھا تھا۔ چاند اسے رات دیر تک اس کی کھڑکی پر ٹھہرا رہا۔ چاند اس رات بہت دیر تک اس کی کھڑکی پر ٹھہرا رہا۔ کئی برس بعد ایک ادبی محفل میں اس کی شاعری پڑھی جا رہی تھی۔ سامعین میں ایک شخص خاموش بیٹھا، ہر شعر پر ٹھہر جاتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے یہ الفاظ کہیں اس کے اپنے ماضی سے نکل کر آئے ہوں۔ محفل ختم ہوئی تو اس نے کتاب خرید لی۔ گھر جا کر جب اس نے پہلا صفحہ کھولا
تو اندر ایک جملہ لکھا تھا، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے نہیں، ہماری تحریروں میں ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہیں۔ وہ دیر تک اس جملے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پوری کتاب ایک ہی رات میں پڑھ ڈالی۔ ہر نظم میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا، ہر تشبیہ، ہر استعار، ہر خاموش دعا جیسے برسوں سے اسی کے نام سے لکھی گئی ہو۔ اس رات پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کسی نے اسے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ خوبصورتی سے دیکھا تھا، مگر محبت کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا، جب اسے سچ معلوم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اگلے دن اس سے ملنے گیا، پر اس کے دروازے پر صرف ایک تالا تھا، اور پڑوسی نے آہستہ سے کہا، وہ تو کچھ دن پہلے اس شہر کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کہتے ہیں شاعر لوگ ایک جگہ زیادہ دیر نہیں رہتے۔ اس نے خالی دروازے پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار اسے خاموشی کی آواز سنائی دی۔ اس دن اسے معلوم ہوا کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے کے لیے آتی ہیں۔ اور کہیں کسی دوسرے شہر کی ایک کھڑکی کے پاس وہ لڑکی آج بھی شام ڈھلے ایک نئی نظم لکھ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، اب وہ اس شخص کے لیے نہیں، اس محبت کے لیے لکھتی تھی جس نے اسے شاعر بنا دیا تھا۔ یہ میرے ناول خاموش محبت کا باب اول تھا۔ باب دوم سننے کے لیے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔